کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ میرے والد محترم پروفیسر حافظ بدر الدین صاحب نے اپنی سوانح عمری یادوں کی نگری کی ابتدا اسی شعر سے کی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی اسی شعر سے ابتدا کرتے ہوئے اپنے والد کے بچھڑنے کا غم سناؤں۔ میرے پیارے ابی جی، کیا ایسے بھی کوئی جاتا ہے؟ بچھڑنے کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت میں دیتے ہوئے کب ملیں گے اس کی بھی تو یقین دہانی کی جاتی ہے۔ جانے سے ایک دن قبل جب آپ سے فون پر بات ہوئی تھی اور میں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کیسے ہیں، تو ہمیشہ کی طرح آپ نے ہنس کر میرے سوال کے جواب میں سوال کر دیا تھا کہ تم بتاؤ میں آواز سے کیسا لگ رہا ہوں؟ میں نے کہا ماشاءاللہ بالکل اچھے۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی کمزوری ہے۔ کچھ دیر خاندان میں ہونے والی شادی کے بارے میں گفتگو کرتے رہے، پھر آپ کچھ خاموش ہو گئے تو مجھے لگا اب آپ تھک گئے ہیں، لیکن آپ نے اچانک کہا میری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے بھی الوداعی کلمات کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کیا معلوم تھا کہ بس اب قیامت ہی کو ملیں گے؟ یہ آپ کا ہمیشہ کا طریقہ تھا۔ گھر میں کوئی تقریب ہوتی یا کوئی مہمان آیا ہوتا، لیکن اگر نماز کا وقت آ جاتا تو آپ معذرت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اکثر لوگ برا بھی مان جاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی اللہ کے بلاوے کے جواب میں تاخیر نہیں کی۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ ہم تینوں سے کتنا پیار کرتے تھے، لیکن یہ معلوم ہے کہ کتنا اعتبار کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ میرے بچوں کے بارے میں کوئی بھی غلط بات مجھ سے بتائے گا تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی بات کا اعتبار نہیں کر سکتا، اور یہی اعتبار تھا جس نے ہم تینوں کو راہ راست سے بھٹکنے نہیں دیا۔ آپ کے یقین کا یہ عالم تھا کہ جب ڈاکٹر رشید الوحیدی صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کی توسط سے میری شادی بیرون ملک میں ہونا قرار پائی، تو رشتہ دار، دوست، احباب آپ سے کہتے کہ بچی کو اتنی دور کیوں بھیج رہے ہو، تو آپ سب کو یہی جواب دیتے کہ مجھے اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ ہے اور اپنی بیٹی پر پورا یقین کہ وہ ہر حال میں ایڈجسٹ کرنا جانتی ہے۔ انشاءاللہ وہ خود بھی خوش رہے گی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش رکھے گی۔ اس یقین نے میرے قدم کبھی ڈگمگانے نہیں دیے۔ آپ کا کہنا تھا کہ اس پاک سرزمین پر رہنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قریب ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ آپ نے مجھے جن شفیق لوگوں کی سرپرستی میں سونپا، انہوں نے اپنی شفقت کا سایہ ہمیشہ مجھ پر بنائے رکھا۔ میرے قانونی والدین جو بھائی جی اور آپا کہلاتے تھے، انہوں نے مجھے کبھی غیریت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ بھائی جی مرحوم آخری وقت تک ایک والد کی طرح سایہ دار درخت بنے رہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ آپا الحمدللہ حیات ہیں، اللہ کریم ان کا سایہ صحت کے ساتھ ہم سب پر دراز رکھے۔ میرے شوہر ڈاکٹر امید الوحیدی اپنی تعلیم کے سلسلے میں والدین سے دور رہے، جس کی وجہ سے ان کی مذہب سے کچھ دوری کو آپ نے محسوس کر لیا تھا۔ آپ نے مجھے تلقین کی کہ کبھی ان سے دین کے بارے میں بحث نہ کرنا، صرف ان کے حق میں دعا کرنا۔ میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا اور آج الحمدللہ وہ 5 وقت کے نمازی ہیں اور پابندی سے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ہماری امی بہت سیدھی سادی تھیں، 5 وقتہ نمازی اور مطالعے کی بے حد شوقین تھیں۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، جنت الفردوس کا مکین بنائے۔ انہوں نے ہمیں گھریلو زندگی کے گر سکھائے اور آپ نے دین و دنیا کی سمجھ دی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میں اس وقت شاید ہائی اسکول یا انٹر کی طالبہ تھی
وہ واقعہ جو مجھے آج بھی حیران کر دیتا ہے۔ ہم ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے ننیال جایا کرتے تھے، جو کہ مراد آباد میں تھا۔ ٹرین کا سفر تھا، میں کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، میرے بہن بھائی، امی اور آپ آمنے سامنے کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ اجنبی مسافر بھی ہمارے درمیان موجود تھے۔ اس زمانے میں شرارتی لڑکوں، بلکہ ان کو شرارتی نہیں، شر پسند کہنا زیادہ مناسب ہوگا، ان کی ٹولیاں سفر کرتی تھیں۔ وہ سب مسافروں کو تنگ کرتے تھے، مار پیٹ تک نوبت آ جاتی۔ سنا گیا تھا کہ جو مسافر ان کا کہا نہ مانتا یا دلیری دکھانے کی کوشش کرتا، اسے ٹرین سے باہر پھینکنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ لوگ ان سب سے بہت پریشان تھے، لیکن جانے کون ان کی سرپرستی کرتا ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ہمارے سفر کی۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی اور چند منچلے پلیٹ فارم پر مستیاں کرتے ہوئے ٹرین کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش یہ کسی دوسرے ڈبے میں سوار ہو جائیں، لیکن بدقسمتی کہیے کہ ان میں سے ایک میری کھڑکی کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑکی کی سلاخوں پر اپنا رومال پھیلا دیا، پھر پکار کر اپنے دوست سے کہا کہ خبردار، یہ رومال گرنا نہیں چاہیے۔ وہ حقیقت میں یہ بات مجھ سے کہہ رہا تھا۔ اس وقت میری جو حالت ہوئی وہ بس میرے اللہ ہی کو خبر ہوگی۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہی تھی۔ آپ اخبار پڑھنے میں مشغول تھے۔ اتنی دیر میں ٹرین آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں رومال اٹھا لوں یا رہنے دوں۔ اسی بیچ ان میں سے ایک لڑکے نے وہ رومال کھینچا اور دوڑتا ہوا ٹرین میں سوار ہو گیا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ مجھ پہ کیا گزر گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور راستے میں پڑھنے کے لیے جو میگزین لائی تھی وہ نکال لیا اور اس میں مگن ہو گئی۔ اچانک میری نظر اٹھی تو وہ لڑکے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہیں سے میرے میگزین کی ہیڈ لائن زور زور سے پڑھنا شروع کر دی، اور جو دور سے نظر نہ آتا وہ جھک کر پڑھنے کی کوشش کرتے۔ آپ خاموش تھے، لیکن آپ کا اضطراب آپ کے ہاتھوں اور چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ان شرپسندوں سے مقابلہ تو کیا نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے آپ کے غصے سے بھی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ آپ کا غصہ بھی چند سیکنڈ کا لیکن بہت غضبناک ہوتا تھا۔ چند لمحے میں کیا کیا وسوسے گزر گئے۔ اگر آپ ان سے الجھتے تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتے تھے۔ میں خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر جو سر اٹھا کر دیکھا تو آپ ان میں سے ایک لڑکے سے بات کر رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ امی اور میرے چھوٹے بہن بھائی ناسمجھی کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو ان سے بات کرتے دیکھ کر مجھے ساری وہ خبریں جو دفتن فوقتاً سنتی آئی تھی ذہن میں چلنے لگی۔ لیکن یہ کیا؟ وہ سب تو آپ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ جگہ بنا بنا کر آپ کے آس پاس بیٹھ گئے۔ آپ جانے کون سی کہانیاں اور اشعار سنا رہے تھے کہ وہ بڑی دلچسپی سے آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ آپ استاد تھے نا، استادی دکھا دی تھی۔ اگلے اسٹیشن پر وہ سب آپ سے ہاتھ ملاتے ہوئے اتر گئے۔ ہم سب نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پہلی کلاس کے بچوں سے لے کر یونیورسٹی کے طالب علموں تک کو پڑھایا تھا۔ آپ جانتے تھے کس طرح کے اسٹوڈنٹ سے کیسے ڈیل کرنی ہے۔ جامعہ میں آپ نے اپنی تعلیم کا معیار بڑھایا تو اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حیثیت کو بھی بلند کر دیا تھا۔ دیوبند کے مدرسے سے حافظ اور مولوی کی سند حاصل کرنے کے بعد اپنے سرپرست مولوی مظفر الدین صاحب کے کہنے پر آپ 1955 میں جامعہ دلی آئے اور وہاں سے ہائی اسکول کیا۔ ساتھ ہی اللہ کے کرم اور وہاں کے نگراں جناب آزاد رسول صاحب کی مہربانی سے پہلے ہاسٹل کے اسسٹنٹ وارڈن بنے اور پھر اسلامیات کے استاد بھی بن گئے۔ آپ نے برسوں محمد علی ہال میں نماز کی امامت کی اور رمضان کی تراویح میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔
ساتھ ہی ساتھ انٹر کیا، پھر بی اے مکمل کیا اور ایم اے کرنے کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وہاں سے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ جامعہ کالج میں لیکچررشپ حاصل کی اور پھر دلی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد جامعہ میں ریڈرشپ حاصل کی۔ لیکن بنارس ہندو یونیورسٹی میں پروفیسرشپ کے لیے ویکنسی نکلی تو کچھ مخلص اور ہمدرد دوستوں کے کہنے پر وہاں انٹرویو دیا اور سلیکشن ہونے پر چند سال وہاں گزارے اور وہیں سے ریٹائر ہوئے۔ آپ نے زندگی کی مشکلات سے کبھی ہار نہیں مانی اور حالات کے نشیب و فراز نے آپ کو تھکنے نہیں دیا۔ آپ نے آخری وقت تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس دن بھی اپنی کلاس کو پڑھایا۔ 1996 میں ہندوستان کے صدر شنکر دیال شرما کے ہاتھوں پریزیڈنٹ ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ والدین کے بچپن ہی میں رخصت ہونے کی وجہ سے آپ رشتوں کی نزاکتوں کو کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے تھے، لیکن اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو بچپن سے گھریلو ماحول نہیں مل پایا تھا۔ اللہ نے آپ کی محرومیوں کا ازالہ بہت خوبصورت طریقے سے کیا۔ الحمدللہ، قدرت آپ پر ہمیشہ مہربان رہی۔ ہم بچوں کے ساتھ ساتھ عزیزوں، دوستوں اور شاگردوں کا بے پناہ پیار ملا۔ آپ کے شاگرد جو دنیا کے ہر حصے میں پھیلے ہوئے ہیں آپ کو یاد کرتے تھے، ملنے آتے تھے، جن سے آپ بہت پیار سے ملتے تھے۔ پرانے شاگرد جن کو آپ نے اسلامیات کے استاد کی حیثیت سے پڑھایا تھا، وہ سب کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح نماز ادا کرنا سکھایا۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے پر فون کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، آپ کے لیے تعزیتی جلسے کیے جا رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے یہی اعمال آپ کی آخرت کو منور کریں گے اور صدقہ جاریہ بنیں گے۔ میرے بہن بھائی یوسف، سعید اور فوزیہ، میری بھابھی سعدیہ، ان کے بچے، اللہ ان سب کو دین و دنیا کی لازوال نعمتوں سے نوازے۔ خوش قسمت رہے کہ آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے۔ میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کے کسی کام نہ آ سکی اور ہمیشہ ان کی شکر گزار رہوں گی۔ اسی کے ساتھ رخصت چاہوں گی۔ انشاءاللہ روز محشر کو اکٹھے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اپنے والد کی زندگی کی عکاسی کرنے والا میر تقی میر کا یہ شعر آپ کی نظر ہے۔ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ چھوٹا سا بس ایسے کہیں پہ بھی کاٹ کتنے سال کے ہو گئے؟ اس میں 6 سال 6 پورے ہو گئے، اب 87 شروع ہوا۔ اچھا، بہت ہو گیا، ہمارے خاندان میں اتنا کوئی ہوئے۔ وہ تو لاؤ۔ ہر طرف شور ہے برپا کہ وبا آئی ہے، ہر طرف شور ہے برپا کہ وبا آئی ہے، زندگی تھم سی گئی ہے بڑی کٹھنائی ہے، زندگی تھم سی گئی ہے بڑی کٹھنائی ہے۔